نام جرجیس تھا اور جرجیس تھا، وحیرہ کے نام سے مشہور تھا۔ نبی آخر الزمان کی جو علامتیں آسمانی کتابوں میں مذکور تھی یہ ان سے خوب واقف تھا۔ چنانچہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں آسمانی کتابوں میں خبر دی گئی تھی۔ اس سے پہلے بھی قریش کے قافلے میں یہاں سے گزر ہوتا تھا کیونکہ ان کی گزرگاہ یہی تھی، مگر اس شاعر نے کبھی توجہ نہ کی۔ اس دفعہ جب قریش کا قافلہ وہاں جا کر اترا تو یہ رائے خلاف معمول اپنی خانقاہ سے نکل کر قافلے والوں کے پاس آیا اور اہل قافلہ میں سے ایک ایک کو غور سے دیکھنے لگا، یہاں تک کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہی تمام جہانوں کا سردار ہے، یہی پروردگار عالم کا رسول ہے جس کو اللہ تعالیٰ جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ قافلے والوں میں سے قریش کے سرداروں نے راہب سے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس راہب نے کہا کہ جس وقت تم سب لوگ گھاٹی سے نکلے تو کوئی درخت اور پتھر ایسا باقی نہ رہا جس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور درخت و پتھر صرف نبی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے کے نیچے سیب کے مشابہ ہے۔ راہب یہ کہہ کر واپس چلا گیا اور اس نے تمام قافلے والوں کے لیے کھانا تیار کرایا۔ کھانے کے لیے سب حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے۔ راہب کے دریافت کرنے پر اس کو بتایا گیا کہ آپ اونٹ چرانے گئے ہیں، پھر کسی کو بھیج کر آپ کو بلایا گیا۔ آپ جب تشریف لائے تو ایک ابر آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا، لوگ آپ کے پیچھے سے پہلے ہی درخت کے سائے میں آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی درخت کے سائے میں جگہ لے چکے تھے، لہذا آپ ایک جانب کو بیٹھ گئے۔ آپ کے بیٹھتے ہی درخت کا سایہ آپ کی طرف جھک گیا۔ راہب نے کہا کہ درخت کے سائے کو دیکھو کہ کس طرح آپ کا سایہ آپ کی طرف جھک گیا، درخت کا سایہ آپ کی طرف جھک گیا۔ راہب نے کہا کہ درخت کے سائے کو دیکھو کہ کس طرح آپ کی طرف مائل ہے، اور پھر کھڑے ہو کر لوگوں کو قسمیں دینے لگا اور کہا کہ آپ لوگ ان کو روم کی طرف نہ لے جائیں، رومی آپ کی صفات اور علامات دیکھ کر آپ کو پہچان لیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ اسی اثنا میں اچانک راہب نے دیکھا کہ روم کے 7 آدمی کسی کی تلاش میں اسی طرف آ رہے ہیں۔ راہب نے ان سے پوچھا کہ تم کس کے لیے یہاں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس نبی کی تلاش میں آئے ہیں جس کے بارے میں تورات اور انجیل میں خبر دی گئی ہے کہ وہ اس مہینے میں سفر کے لیے نکلنے والا ہے۔ ہم نے ہر طرف اپنے آدمی بھیجے ہیں، اور جب ہمیں تم لوگوں کا علم ہوا تو ہمیں اس طرف بھیج دیا گیا۔ راہب نے کہا کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ جس شے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا ہو تو کیا کوئی اس کو روک سکتا ہے؟ رومیوں نے جواب دیا نہیں۔ راہب نے رومیوں سے کہا کہ پھر تم ان کے ہاتھ پر بیعت کرو اور ان کے ساتھ رہو۔ راہب نے پھر قریش کے قافلے کو قسم دے کر دریافت کیا کہ تم میں سے اس کا ولی کون ہے؟ لوگوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا۔ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ آپ ان کو ضرور واپس بھیج دیں۔ چنانچہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے واپس بھیج دیا۔ راہب نے راستے کے لیے روٹی اور زیتون کا تیل ساتھ کر دیا۔ اس واقعے کے حوالے سے علامہ شبلی اور دیگر محققین لکھتے ہیں کہ اس روایت سے جس قدر شغف عام مسلمانوں کو ہے اس سے زیادہ عیسائیوں کو ہے۔ سرولیم میں سب اس واقعے کو عیسائیت کی فتح عظیم خیال کرتے ہیں اور اس بات کے مدعی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب کے حقائق و اسرار اسی راہب سے سیکھے، اور جو نقطے اس نے بتا دیے ہیں ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد اسلام کی بنیاد رکھی۔ اسلام کے تمام اسلام کے تمام عمدہ اصول انہی نقطوں کے شروع و حواشی ہیں، لیکن عیسائی مصنفین اگر اس روایت کو صحیح مانتے ہیں تو اس طرح ماننا چاہیے جس طرح روایت میں مذکور ہے۔ اس میں بحیرہ کی تعلیم کا ذکر نہیں بلکہ بحیرہ کی تعلیم کا کہیں ذکر نہیں بلکہ بحیرہ نے تو معلوم تفصیلات کے مطابق آپ سے براہ راست گفتگو ہی نہیں کی، صرف 1-2 سوال ہی اس نے براہ راست کیے۔ اس نے جو کچھ پوچھا وہ یا تو ابو طالب سے پوچھا یا شرکائے قافلہ سے۔ قیاس ہے کہ نہیں آ سکتا کہ 10-12 سال کے بچے کو مذہب کے تمام دقائق یعنی باریکیاں سکھا دیے جائیں، اور اگر یہ کوئی خرق عادت تھا یعنی معجزہ تو بحیرہ کے تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ بحیرہ کا قصہ درست معلوم نہیں ہوتا، گویا قدیم و جدید تمام سیرت نگار اس کو بیان کرتے چلے آتے ہیں۔ کیا مطلب یہ کہ یہ بات میں آپ کو آخر سے بتاتا
کہ بحیرہ راہب کا جو واقعہ ابھی ہم نے پڑھا نا یہ مضبوط نہیں ہے، یہ محدثین لکھتے تو ہیں لیکن یہ ثابت نہیں ہے۔ بہرحال سفر شام آپ سب کی زندگی کا پہلا سفر تھا، اس کے بعد نبوت کے آغاز تک آپ لوگوں نے کئی بار تجارتی سفر کیے ہیں، ان میں شام کی جانب سفر بھی شامل، ہر بے تجارت میں شرکت۔ اسلام سے پہلے عربوں میں خانہ جنگیوں اور لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا بچوں کے جو واقعہ ابھی تم نے پڑھا بحیرہ راہب کا، یہ ثابت نہیں ہے، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، شاید انہوں نے اسی وجہ سے یہاں لکھ دیا ہے، ورنہ یہ واقعہ ثابت نہیں، اور اس کی کئی وجہ بہرحال ابھی ٹائم نہیں اس وجہ بتا نہیں سکتے۔ ان لڑائیوں میں سے ایک لڑائی حرب فجار، گناہوں کی لڑائی کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ یہ لڑائی غربت والی مہینوں میں قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان لڑی گئی۔ اس لڑائی میں پہلے قبیلہ قیس والے قریش پر غالب آئے، پھر بعد میں قریش والے قبیلہ قیس پر غالب آ گئے، آخر صلح پر اس جنگ کا خاتمہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بعد چچاؤں کی اصلاح پر اس میں شریک ہوئے، مگر قتال نہیں فرمایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 14 یا 15 برس، بالکل فضول۔ حرب فجار کے بعد لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جس طرح گزشتہ زمانے میں قتل و غارت گری سے بچنے کے لیے فضل بن قتالہ، فضل بن وداع، عزیر بن حارث نے بالکل فضول کے نام سے ایک معاہدہ مرتب کیا تھا، جو ان ناموں کی وجہ سے بالکل فضول مشہور ہوا تھا، اسی طرح کا معاہدہ اب کیا جائے تاکہ یہاں موجود بدامنی بدمعاملگی کا راستہ روکا جا سکے، یعنی یہ جو قتل و غارت گری ختم، چنانچہ ایک معاہدہ ہوا، اسے بالکل فضول کہتے ہیں۔ شوال میں حرب فجار کا سلسلہ ختم ہوا اور ابتدائی فسادات کے بعد ذوالقعدہ میں بالکل فضول کے لیے بات چیت شروع ہوئی۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب اس معاہدے اور حلف کے محرک ہوئے، اور بنو ہاشم اور بنو تیم عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے، جو نہایت مہمان نواز اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے جداد بھائی تھے۔ اس وقت سب نے مظلوم کی حمایت اور اعانت کا عہد کیا، خواہ وہ اپنا ہو یا پرایا، یعنی سب کی مدد کرنی چاہیے، دیسی ہو یا پردیسی، یعنی اپنی قوم کا ہو یا کوئی اور قوم کا ہو، حتی الامکان اس کی مدد اور اعانت سے کوئی دریغ نہ کرے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس معاہدے کے وقت میں بھی عبداللہ بن جدعان کے مکان میں موجود تھا۔ اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو ہرگز پسند نہ کرتا، یعنی اگر کوئی یہ کہتا کہ معاہدہ توڑ دو اور بدلے میں کیا لے لو اونٹ، تو میں یہ پسند نہیں کرتا، اور اگر ہم زمانے اسلام میں بھی اس قسم کے معاہدے کی طرف بلایا جاؤ تو اس کی شرکت کو کیا کر لوں گا، قبول۔ لیکن اب ضرورت نہیں، کیونکہ اسلام کو کس چیز کی دعوت دے رہا ہے، امن اور عاشقی کی اور سلامتی کی دعوت دے رہا ہے، تو اب کسی قسم کے معاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اب بھی کیا جائے گا تو حضور کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں کیا کروں گا، دیکھیے کہ لڑائی کے موقع پر اس سے گریز کرے کیا، دیکھیے کہ حضور نے لڑائی کے موقع پر اس سے کیا کیا، گریز کیا، لڑائی نہیں کری، اور صلح کے عمل میں بنفس نفیس کیا ہو گئے، شریک۔ یہی ہے اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تجارت، مکے کی وادی میں کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہاں کے باشندے خاص طور پر قریش کے زیادہ تر لوگ تجارت پیشہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم نے عرب قبیلوں سے تجارتی معاہدے کر کے اس خاندانی پیشے کو زیادہ مستحکم اور باقاعدہ بنا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی تجارت کرتے تھے، آپ نے بھی بچپن میں ان کے ساتھ کچھ تجارتی سفر کیے تھے۔ پہلے سفر شام کا ذکر گزر چکا ہے، اس سے آپ کو خرید و فروخت میں خاصا تجربہ حاصل ہو گیا تھا اور آپ کے حسن معاملے کی شہرت بھی عام ہو چکی تھی۔ چنانچہ بڑے ہو کر آپ نے حصول معاش کے لیے اسی خاندانی پیشے کو اپنایا۔ اس زمانے میں لوگ عام طور پر اپنا سرمایہ کسی تجربے کار اور دیانتدار شخص کو دے کر اسے منافع میں شریک کر لیا کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے ہمارا پیسہ لو اور آپ کیا کرو، تجارت کرو، اور جو پروفٹ ہوگا وہ آپس میں بانٹ لیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی ہی شراکت کو خوشی سے قبول فرما لیا کرتے تھے۔ صحیح ہے، اس کو کہتے ہیں مزاربت۔ کیا کہتے ہیں؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے سلسلے میں متعدد سفر کیے،
جن میں شام، بصرہ، یمن اور عرب کے دیگر مقامات جہاں بازار لگتے تھے شامل۔ شام کا دوسرا سفر صحیح قول پہ ہوتا ہے۔ اب دیکھو صحیح قول آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا دوسرا سفر منگایا۔ عین ممکن ہے کہ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے مزید سفر کیے ہوں، کیونکہ اس عمر تک آپ کی تجارت مستحکم ہو چکی تھی، یعنی آپ عرب کے اندر مانے ہوئے تاجر سمجھے جاتے تھے اور آپ اپنی امانت و دیانت کی وجہ خوب شہرت حاصل کر چکے تھے، یعنی دوسرے تاجر جاتے تھے کچھ نہ کچھ کیا مارتے تھے، ڈنڈی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے تو پورا حساب دیتے تھے، تو اس وجہ سے لوگ بڑے خوش ہوتے تھے اور آپ کی شہرت ہوئی۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکے کے ایک نہایت شریف خاندان کی بڑی ہی مالدار اور ممتاز تاجرہ تھی۔ جب کوئی تجارتی قافلہ روانہ ہوتا تو تنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال تجارت تمام قریش کے مال کے برابر ہوتا تھا، اتنی مالدار تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، دیانتداری اور کارگزاری کی شہرت سن کر خود آپ کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت لے کر شام کو جائیں تو جو معاوضہ اوروں کو دیتی ہوں اس کا دگنا آپ کو دوں گی۔ آپ نے اس کو قبول فرما لیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال تجارت لے کر بصرہ شہر تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ یہ سفر توقع سے زیادہ کامیاب رہا، یعنی خوب پروفٹ ہوا۔ چنانچہ اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اتنا نفع ہوا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا نفع نہیں ہوا تھا۔ لہٰذا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو معاوضہ آپ کے لیے دے دیا تھا خوش ہو کر اس سے زیادہ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جہاں آپ کو تجارت کے لیے بھیجا ان میں جرش بھی شامل ہے، جو یمن میں ہے۔ آپ جرش 2 دفعہ تشریف لے گئے، یعنی حضور یمن 2 مرتبہ گئے اور ہر دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے معاوضے میں ایک اونٹ دیا۔ کیا دیا؟ صادق اور امین کے القاب۔ اب آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 25 برس ہو گئی تھی، آپ بہت سے قومی امور میں شریک ہو چکے تھے، لہٰذا آپ کی امانت، دیانت، رازبازی، حسن معاملہ اور پاکیزہ اخلاق کی شہرت دن بدن بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ لوگ آپ کو الصادق اور الامین کے القاب سے پکارنے لگے۔ تجارت جیسے مشکل کام میں متفقہ طور پر آپ حسن کو یہ لقب ملنا انتہائی اہمیت کی بات ہے۔ آج جتنے لوگ تجارت کر رہے ہیں کوئی کہیں نہ کہیں کیا مار رہا ہے؟ ڈنڈی مار رہا ہے، چوری کر رہا ہے، پیٹرول پمپ والے چوری کر رہا ہے، ٹھیلے پہ پھل فروٹ بیچنے والے چوری کر رہا ہے اور سبزی والے چوری کر رہے ہیں۔ ہر آدمی کہیں نہ کہیں کیا مار رہا ہے؟ ڈنڈی مار رہا ہے۔ تو تجارت میں پورا ناپتول اور پوری امانت اور دیانتداری کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن آپ نے یہ کیا تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ لقب ملنا انتہائی اہمیت کی بات ہے۔ اس بات سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی سرگرمیوں کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ بکریاں چرانا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے تو اپنی رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے، اسی طرح آپ نے بڑے ہو کر بھی بکریاں چرائیں۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک مرتبہ ہم مقام الساران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہاں پیلو کے پھل چننے لگے تو آپ نے فرمایا کالے رنگ کے چنو وہ زیادہ لذیذ ہوتے ہیں، کالے رنگ کے چنو وہ زیادہ کچی آ رہی نا، اصل کچی آ رہی ہے نا، پیلی پیلی کیا ہوتی ہے، تھوڑی سوکھی سوکھی کم میٹھی ہوتی ہے، لیکن اب اس کے ساتھ کالی کالی ہو جائے وہ ذائقے دار ہوتی ہے، آدھی کالی آدھی پیلی۔ تو آپ سب کو کیا فرما رہے ہیں؟ کالے والے چنو وہ زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ بکریاں چلایا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جس نے بکریاں نہ چلائی ہوں۔ اللہ پورے رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چلائیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیا آپ نے بھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیراط کی اجرت پر چلایا کرتا تھا۔ ابو سعید خدری اور نضر بن حسن سے روایت ہے کہ ایک بار اونٹ والے اور بکریوں والے آپس میں فخر کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ نبی بنا کر بھیجے گئے، وہ بکریاں چرانے والے تھے، اور داؤد نبی بنا کر بھیجے گئے، وہ بھی بکریاں چرانے والے تھے، اور میں نبی بنا کر بھیجا گیا اور میں بھی اپنے گھر والوں کی بکریاں مقام اجیاد میں چرایا کرتا تھا۔ انبیاء علیہ السلام کا بکریاں چرانا امت کی گلہ بانی کا ڈھیباچہ اور پیش خدمت تھا، یعنی اس لیے چروائے دے کیونکہ آگے امت کی رہنمائی کس نے کرنی ہے؟ نبیوں نے۔
تو اس کی تیاری کیسے کروائی؟ بکریاں چروا کر. اونٹ اور گائے کے مقابلے میں بکریوں کا چرانا بہت مشکل ہے. بکریاں کبھی ایک چراگاہ میں چلی جاتی ہیں، یعنی بھاگ جاتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہے نا، جیسے بچے شرارتی ہوتے ہیں نا، بکریاں بھی کیا ہوتی ہیں شرارتی، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور کبھی دوسری میں ابھی اس طرف دوڑ رہی ہے اور دوسرے لمحے نظر بچی دوسرے دوڑنے چلی جاتی ہے. چرواہا ہر طرف خیال رکھتا ہے کہ کوئی بھیڑ یا درندہ ان کی تاپ میں نہ ہو، اور کوشش کرتا ہے کہ تمام بکریاں ایک جگہ جمع رہیں اور کوئی گلے سے علیحدہ نہ ہونے پائے تاکہ وہ درندوں سے محفوظ رہیں. چرواہا صبح سے شام تک کسی بھی گھر میں ان کے پیچھے سرگرداں اور پریشان رہتا ہے. یہی حال انبیاء علیہ السلام کا ہے. وہ امت کی اصلاح کے فکر میں دن رات سرگردہ رہتے ہیں. امت کی تو بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کمال شفقت سے ان کو اپنی طرف بلاتے رہتے ہیں. امت کی بے اعتنائی سے، یعنی بے توجہی سے ان کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر و تحمل فرماتے ہیں. خاص بات یہ ہے کہ وہ کسی وقت دعوت و تبلیغ، ارشاد و تعلیم سے اکتاتے اور گھبراتے نہیں. اسی طرح جیسے بکریاں درندوں کے خوار حملوں سے بے خبر ہوتی ہیں، ایسی امت کے لوگ نفس و شیطان کے حملوں سے بے خبر ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام ہر وقت فکر میں رہتے ہیں کہ کہیں نفس و شیطان ان کو اچک کر دے، اس لیے ہمیشہ امت کی فکر فرماتے تھے. اسی لیے انبیاء علیہ السلام سے کیا چروائی نہیں؟ بکریاں.